السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ان احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ القير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة واما نافخ القير اما ان يحرك ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة۔ رواه البخاری و مسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتے ہیں، فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، آپ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آگے آپ اپنی آنکھیں مت بڑھائیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے شخص کی اطاعت مت کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ دین اسلام ایک عظیم دین ہے جس کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کی اور ایک ایک چیز میں ان کو آگاہی دی۔ اسی حوالے سے اسلام نے ہماری اس لحاظ سے بھی رہنمائی کی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے مراسم، ہمارے تعلقات، ہماری دوستی اور ہماری مجلسیں کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارے ہم مجلس، ہمارے ہم پیالہ اور ہم نوالا اور ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے، اس کی بھی تعیین قرآن کریم اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والسوء، کہ ہر بندے کے دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اس کا ساتھی اور اس کا دوست نیک آدمی ہوگا،
یا وہ برا شخص ہوگا۔ ہر بندے کی مجلس نیک لوگوں کے ساتھ لگتی ہوگی، اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے چاہنے والے کہ جن کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، یا تو وہ نیک ہوں گے یا برے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک دوست کی مثال، نیک اور اچھے اور صالح دوست کی مجلس کی مثال بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک دوست ہر طرح سے تمہارے فائدے میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، جو آپ کا نیک دوست اچھا ساتھی ہے اس کے ساتھ دوستی لگانے کا فائدہ ایسے ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے۔ اب جو خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے اس کے 3 فوائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اما ان یحظیک، خوشبو بیچنے والا آپ اگر نہ بھی لیں تو وہ آپ کو خود بخود خوشبو لگا دے گا، چیک کروانے کے لیے بغیر خریدے، آپ کا خرچہ کیے بغیر خرچے کے وہ آپ کو خوشبو لگا دے گا۔ اور اگر وہ آپ کو خوشبو نہ لگائے تو جب تک وہ آپ کے پاس کھڑا ہوگا من تجد منہ ریحا طیبہ، آپ کو اس سے اچھی خوشبو آتی رہے گی۔ اور اگر وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا تیسرا آپشن یہ کہ یہ آپ خود ہی کوئی خوشبو آپ کو پسند آئے گی، آپ اس سے خرید لیں گے۔ یعنی تینوں چیزوں میں، تینوں صورتوں میں اور تینوں لحاظ سے جو نیک دوست ہے اس کی مجلس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی مجلس اس خوشبو والے کی طرح ہے کہ یا تو اس سے آپ کو خود ہی خوشبو آئے گی، یا آپ خرید لیں گے، یا وہ آپ کو لگا دے گا، لیکن آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ، اور جو برا ساتھی ہے فرمایا کہ اس کی مثال نافخ القیر، بھٹی والے کی طرح ہے کہ جو لوہے کا کام کرتا ہے اور اس کو بھٹی کو گرم کرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے کہ کوئی چنگاری اڑے گی اور آپ کا جسم اور آپ کے کپڑے جلا دے گی، اور اگر آپ کا جسم اور آپ کا کپڑا اس سے محفوظ رہ جائے تو جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ کو اس سے بدبو آئے گی۔ یہ عظیم مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ان لوگوں کی کہ جن کے دوست یا بد ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھی اور ان کے دوست اچھے ہوتے ہیں۔ تو نیک اور اچھی مجلس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو والے سے مثال دی، اور برے بندے کی مثال کو، برے بندے کی مجلس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس میں آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن بیہقی کی روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای جلسائنا خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سی ہماری مجلس بہترین مجلس ہے، کون سے ہمارے ساتھی، کون سے ہمارے دوست جو ہمارے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 نشانیاں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس دوست سے ملتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اس دوست سے آپ بیٹھیں، مجلس لگائیں، لیکن وہ کوئی کسی غلط قسم کی بات کرنے کے بجائے دین اور اللہ کی بات کرے، اس کے ساتھ مجلس لگاتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ ایک وزاد فی علمکم منطقہ، اور جب وہ آپ سے گفتگو کرے، آپ سے بات کرے تو اس کی گفتگو سے آپ کو علمی طور پہ فائدہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو کوئی نئی چیز بتلائے، نئی چیز سے آپ آگاہ ہوں، نئی چیز آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ 2۔ اور تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اتنا نیک اور باعمل بندہ ہو کہ جس کا عمل دیکھ کر آپ کو آخرت کی یاد آ جائے۔ اب آپ غور کریں، یہ دوست کا معیار کس نے مقرر کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور آپ نے فرمایا یہ 3 نشانیاں آپ کی مجلسوں میں، یہ 3 نشانیاں آپ کے دوست میں ہوں تو ایسا دوست آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا کے دیکھیں،
اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا وہ اپنی اولاد کے حوالے سے کتنے پریشان ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستیاں، ان کی مجلسیں کیسے عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات اس دوستی کے نتیجے میں بڑے بڑے سانحات جنم لیتے ہیں کہ آئے روز ایسی چیزیں اخبارات کا زینت بنتی ہیں، اور ہم شب و روز ایسے واقعات پڑھتے اور دیکھتے اور سنتے ہیں کہ دوستی کے نتیجے میں یہ ہو گیا، دوستی کے نتیجے میں یہ نکلا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا معیار مقرر کر دیا، فرمایا کہ تمہارے دوست، تمہارے تعلق والے، تمہارے مراسم اور دوستی کے لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، جن کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارا ٹائم ضائع نہ ہو، ٹائم ضائع ہونے کے بجائے علمی طور پہ تمہیں فائدہ ہو جائے، اور جب وہ گفتگو کریں تو تمہیں علمی طور پہ فائدہ ہو، اور جب تم ان کا عمل دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو تو اس سے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، لوگوں میں سے ان من الناس مفاتیح الخیر و مغالق الشر و ان من الناس مغالق الخیر و مفاتیح الشر۔ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، خیر کی چابیاں، اور شر کے لیے وہ تالے بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو شر کی چابیاں ہوتے ہیں اور خیر کے وہ تالے بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو وہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے خیر ہی خیر پھوٹتا رہتا ہے، وہ جہاں جائیں وہ خیر کے چشمے اور خیر کی چابیاں بن جاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو شر کے لیے شر کی چابیاں ہوتے ہیں اور وہ خیر کے لیے تالے بن جاتے ہیں، ان سے خیر کی کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر بیدہ، اس بندے کے لیے جنت ہے، خوشخبری ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی ہوں، وہ جہاں جائے اس سے خیر نکلتا ہے، خیر پھوٹتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، اور فرمایا اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو کہ جس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے شر کی چابی بنا دیا کہ جو جہاں جاتا ہے اس سے شر ہی نکلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے کہ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو کہ جس سے شر ہی شر پھوٹتا رہتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرے میں کردار کیا ہے، ہم آیا خیر کی چابیاں اور شر کے تالے ہیں، یا شر کی چابیاں اور خیر کے تالے ہیں؟ آیا ہماری دوستی، ہماری مجلس اور ہمارے ہم پیالہ اور ہم نوالا لوگ کیسے ہیں کہ جو خیر کے لیے چابیاں ہیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شر کی چابیاں ہوں؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، فرمایا کہ جس بندے کا دوست شیطان لگ جائے تو اس کی دوستی میں کوئی فائدہ نہیں، انتہائی برا دوست ہے کہ جو اس انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اسی دوستی کے نتیجے میں آج اس دوستی کے چکر میں لوگ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، اپنے بڑوں کی نہیں مانتے، اپنے خاندان کی عزت کو اچھال دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بات کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی قرآن کریم میں کی، فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جب ایسی دوستی کے اوپر وہ شرمسار ہوگا، شرمندہ ہوگا، تو وہاں روز محشر میں کھڑا ہو کر کے وہ افسوس کرے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو شرمندگی کی وجہ سے چبائے گا، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر وہ یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں پیغمبر کے راستے کو اپنا لیتا، اس راستے پہ چلتا، اس راستے پہ چلنے والوں سے دوستی کرتا، کاش فلاں بندے کو میں دوست نہ بناتا، کہ جس کی دوستی کے چکر میں میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی،
کاش کہ میں اسے دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، اس میرے بدبخت دوست نے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا. اب یہ افسوس وہاں پہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے پہلے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری دوستیاں اور ہماری دوستی کا معیار کیا ہے. آیا ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے، یا بظاہر صرف دنیاوی مفاد ہے ان کے ساتھ؟ تو اس لیے فرمایا کہ جب برے لوگوں کی مجلس میں وہ جائے گا، ان کی دوستی کے چکر میں یہ اپنی جوانی اور یہ لڑکپن اور جوانی اور ساری زندگی تباہ و برباد کرنے کے بعد افسوس کرے گا، لیکن اس افسوس کا اسے کوئی فائدہ نہیں. اس سے پہلے اپنے آپ کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کیا ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دوستی نیک آدمی سے ہونی چاہیے اور تمہارے گھر کا کھانا متقی کھائے. یعنی تم جو گھر میں پکاتے ہو، جو اپنا حلال مال سے کما کے لاتے ہو، وہ ان برے چکروں اور برے دوستوں پہ ختم نہیں کرو. تمہارے گھر کا کھانا بھی متقی بندہ کھائے اور تمہاری دوستی بھی نیک اور مومن بندے سے ہونی چاہیے. اور الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقون، فرمایا دنیا کے اندر لوگ دوستی کے چکر میں اپنے سارے خاندان اور قبیلے کی عزت کو اچھال دیتے ہیں، لیکن ایسی دوستیاں قیامت کے دن کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا یہ سارے کے سارے دوست جو دنیا میں اتنے آپس میں گہرے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقون، سوائے ان کے کہ جو پرہیزگار اور متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی دوستیاں جن کی اللہ کے لیے تھیں وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہیں گی، بشرطے کہ ان کی دوستیاں اس معیار کی ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس معیار کی ان کی دوستیاں ہوں گی تو وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہیں گی. اور اسی نیک مجلس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. فرمایا کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، مجلس لگاتی ہے، اور مجلس لگانے کے بعد وہ اس مجلس کے دوران اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ورد کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، تو ان کو 4 قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو ان کو اللہ کی طرف سے سکونت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکونت ان کے باعث بن جاتی ہے وہ مجلس، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دوست وہ ہیں کہ جو آپس میں بیٹھ کر کے تیرے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. اب ہمیں غور کرنا چاہیے، آیا ہماری ایسی مجلسیں ہوں کہ جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں، ایسی مجلسوں میں ہمارا نام ہو، ایسے ہمارے دوست ہوں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد علمی طور پہ بھی ہمیں فائدہ ہو، اور علمی طور پہ فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اس دوستی کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تیری رضا کی خاطر آپس میں دوستی رکھتے ہیں، اور پھر اپنی مجلس میں کسی کی غیبتیں نہیں کرتے، کسی کے بارے میں پروپیگنڈے اور سازشیں نہیں کرتے، بلکہ یہ بیٹھ کر کے تیرے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح سے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے 2 وہ شخص ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 وہ شخص کہ جنہوں نے آپس میں محبت کی لیکن کسی لب و لالچ کے خاطر نہیں، کسی مفاد کے خاطر نہیں، للہ اللہ کی ذات کی خاطر انہوں نے آپس میں دوستی کی، محبت کی، اجتماع علیہ وتفرقا، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر دنیا سے جدا ہو گئے. تو ایسے 2 اللہ کی ذات کے خاطر
तमाम किस्म के मफादात को बालाए ताक रख कर अल्लाह की ज़ात की खातिर आपस में जो मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह ताला उनको पुकारेगा, ऐनल मुतहाब्बून लिजलाली, आज मेरी ज़ात की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? और फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया फराहम करेगा कि जब कहीं कोई साया नहीं होगा। इसी तरह से एक और हदीस सही बुखारी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहून फिल अर्स, कि कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसे फरिश्ते होते हैं जो पूरी जमीन में घूमते और चक्कर लगाते रहते हैं और वो ऐसी मजलिसें ढूंढते रहते हैं कि जिन मजलिसों में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है उन मजलिसों में वो भी बैठ जाते हैं। तो कहीं उनको कोई मजलिस नजर आई, उसमें वो बैठ गए कि लोग बैठे हुए थे, अल्लाह ताला के पाक कलाम की तिलावत और इसका आपस में तज़किरा कर रहे थे। इतनी देर में एक शख्स आया कि जिसे उस मजलिस में शरीक नहीं होना था, लेकिन किसी बंदे से उसका काम था, वो उस मजलिस में बैठा हुआ था। मजबूरन वो बंदा उससे मिलने के लिए उस मजलिस में बैठ गया। बैठने के बाद जब मजलिस बर्खास्त हुई, वो अपने मुतल्लका बंदे से मिला और उनका जिक्र अल्लाह ताला के सामने हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम गवाह रहो, मैंने इन सबको माफ कर दिया। तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह फुलानुन खत्ताउन, फुला एक आदमी था जो उस मजलिस में शरीक था, गुनाहगार था और वो मजलिस में शिरकत के लिए नहीं आया था, अपने किसी काम से आया, लेकिन वहां जिस बंदे से उसका काम था वो उस मजलिस में बैठा हुआ था, इस वजह से बैठ गया। आप अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिलका कौमुन ला यशका जलीसुहुम, ये एक ऐसी कौम है कि इनके साथ बैठने वाला कोई महरूम होता ही नहीं, कि इनकी दोस्ती और इनकी मजलिस ऐसी थी कि जिस मजलिस में बैठने वाला कोई मेरी रहमत से महरूम होता ही नहीं, मैंने उसे भी माफ कर दिया। तो भाइयों, हमें गौर करना चाहिए कि हमारी शिरकत कैसी मजलिसों में होती है, और हम जब आपस में मजलिस लगाते हैं तो हमारी मजलिस तो तब तक गर्म ही नहीं होती जब तक हम किसी का तज़किरा न करें, किसी को न छेड़े, किसी का मौजू अपनी मजलिस का मौजू न बनाए, उस वक्त तक हमें तो अपनी मजलिस का मजा ही नहीं आता। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिशारतें, ये अज़मतें, ये रिफ़तें उन दोस्तों के लिए, उन मजलिसों के लिए दी हैं कि जो अपनी मजलिसों में बैठकर ऐसे उनके दोस्तों से ताल्लुकात हैं कि जिन दोस्तों के साथ बैठने के बाद उनको अल्लाह की याद आती है, इल्मी तौर पे उनका इजाफा होता है, और उनके दोस्त अखलाक और किरदार के ऐसे होते हैं कि जिनके अखलाक और किरदार को देख करके आखिरत की याद आती है। इसीलिए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लौलल क़ियाम बिल असहार व सोहबतुल अखयार लमा इख्तरतुल बका फी हाज़िहि दार। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर सहरी के टाइम क़याम करने का मौका न हो, यानी तहज्जुद की नमाज, ये नेमत मेरे पास न हो और नेक दोस्तों की मजलिस मेरे पास ना हो, तो इस दुनिया में मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। आप अंदाजा लगाएं, इमाम शाफ़ई जो वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, आज एक पूरा मसलक उनके नाम पे चलता है, उन्होंने फरमाया कि अगर सहरी के टाइम का क़याम ना हो, नेक दोस्तों की मजलिस मेरे पास ना हो, तो मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता। तो सामीने किराम, हमें भी चाहिए कि हम गौर करें कि हमारे दोस्त कैसे हैं, और ऐसे लोग कि जो अल्लाह के जिक्र से एराज करते हैं उनके बारे में बड़ी सख्त वईद बयान की। वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन, जो शख्स अल्लाह ताला के जिक्र से एराज करता है, अल्लाह की आयात और अहकाम सुनने के बाद उनसे बगावत और सरकशी करता है, तो फरमाया कि उसका दोस्त हम शैतान को बना देते हैं, शैतान को उसका दोस्त बना देते हैं। और शैतान जिसका दोस्त बन जाए,
جس کے ساتھ شیطان کی دوستی لگ جائے تو پھر یقیناً شیطان کسی انسان کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ تو روز اول سے بنی آدم کا دشمن ہے، اور اگر کسی کے حصے میں وہ دوستی میں آ جائے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا دوست ہوگا اور کیسی دوستی نبھائے گا۔ اور اسی طرح سے اچھی اور بری مجلس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ان مثالوں میں سے ایک اچھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک یہودی کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں یہودی کا بچہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ آپ اس یہودی کے گھر کا پتہ کر کے اس کے گھر پہ چلے گئے، آپ نے جا کر کے اس کے بیٹے کی بیمار پرسی کی اور آپ نے بچے کا حال دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے باتیں کرتے ہوئے اس بچے سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ چونکہ وہ یہودی تھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا، باپ بھی سرہانے کے پاس کھڑا تھا، تو بیٹے نے نظریں گھما کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو باپ کے دل میں بھی نہ جانے کیا بات آئی، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان جاؤ۔ تو اس بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور وہیں آپ کھڑے تھے، تھوڑی دیر میں فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، کہ تمام تعریفات اس اللہ کی ذات کے کہ جس نے اس بچے کو آگ سے بچایا۔ اب یہ بھی ایک مجلس ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے کہ یہودی کا بچہ ہے، یہودی کا گھر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہیں۔ آپ نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا اور آپ کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو یہودی گھر کا بچہ تھا اسے جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کیا۔ اور بری مجلس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ابو طالب، کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور آپ کا چچا ہونے کے ناطے آپ نے جتنی دعوت و تبلیغ کی ابو طالب آپ کا دفاع کرتا رہا، باوجود کہ مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوا، لیکن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم تک دفاع کرتا رہا۔ اور جب ابو طالب کی زندگی پوری ہوئی، فوت ہونے لگا، تو چونکہ وہ قریش کے مذہب پر تھا، مشرک تھا، تو جب اس کے آخری لمحات تھے تو سارے کے سارے اس کے دوست اور قریش کے سردار مشرک اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ کے چونکہ وہ چچا تھے، آپ کا رشتہ بھی تھا، اور اس نے آپ کا دفاع بھی کیا، آپ کو بڑا احساس ہوا۔ آپ نے جا کر کے اپنے چچا سے کہا کہ لگتا ہے تمہارا آخری ٹائم ہے، تم میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے جھگڑوں گا۔ آپ جب یہ بات کر کے خاموش ہوئے تو اس نے اپنے جو جتنے بھی دوست مشرک تھے ان کی طرف دیکھا، تو وہ سمجھ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری ٹائم پہ یہ بندہ کلمہ پڑھے۔ تو ان سب نے یک زباں کہا کہ ابو طالب، کیا تم گھبرا گئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو کہ آخری ٹائم ساری زندگی تم اپنے بنو مطلب، اپنے مذہب، اپنے خاندانی مذہب پہ قائم رہے، اور آخری ٹائم پر تم اپنا مذہب چھوڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے دادا اور اپنے باپ اور اپنے خاندان کے مذہب پہ مرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس کا سارا کام خراب کرنے والے اس کے دوست، اس کی مجلس، اس کے ہم پیالہ اور ہم نوالا تھے۔ اور وہاں جو پہلی مثال پیش کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک یہودی بچہ مسلمان ہو گیا، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن دوستوں نے اسے ڈبویا۔ جو دوست تھے انہوں نے تانا مارا کہ تم ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے، اپنے خاندان کے مذہب پہ رہے، اور آخری ٹائم موت سے ڈر کر تم گھبرا گئے ہو اور اپنا مذہب چھوڑنے لگے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے ہی مذہب پہ جان دیتا ہوں۔ اس طرح سے وہ فوت ہوئے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں
आखिरी टाइम पर उसको कलमा पढ़ने से रोकने वाले कौन थे? उसके दोस्त, उसके हम मजलिस, उससे दोस्ती लगाने वाले, उसके साथ चलने वाले, उन्होंने ही उसे आखिरी टाइम में रुकावट वो बन गए और आखिरकार उसने कलमा उसे नसीब नहीं हुआ। और आपने फरमाया कि जहन्नम में मुख्तलिफ अजाब के दरजात हैं, दरकात हैं, लेकिन मेरे चचा को सबसे हल्का अजाब होगा। वो भी ये है कि जहन्नम का जूता पहनाया जाएगा कि जिससे उसका दिमाग खोलेगा। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। तो अजीज सामीन किराम, ये मैंने आपके सामने आयात और अहादीस रखी कि नेक बंदों की मजलिस आखिरकार आखिरी टाइम पे भी उसका फायदा है कि जिस तरह वो यहूदी होने के बावजूद कलमा पढ़ करके मुसलमान होकर आखिरी टाइम जन्नत में चला गया, और इधर पैगंबर का चचा है लेकिन दोस्तों की वजह से कि जो उसके दोस्त थे उन्होंने आखिरी टाइम में भी उसे जहन्नम से बचने का जो ऑप्शन उसके पास था वो भी जाया करवा दिया, और आखिरकार उसने अपने दोस्तों की रखी, उनकी मानी, जिसकी वजह से वो जहन्नम में चला गया। और इसी तरह से एक और वाकया सही बुखारी की हदीस कि एक शख्स बनी इसराइल का कि जिसने कई सारे बंदे कत्ल किए थे, 99 कत्ल करने के बाद उसे तौबा करने का ख्याल आया तो किसी से उसने पूछा, तो उन्होंने कहा अबे तू इतना बड़ा कातिल है, 99 बांदों को कत्ल कर चुका है, तेरे लिए कौन सी मुआफी है? तो उसने उसे भी कत्ल किया, सेंचुरी पूरी की, 100 पूरे किए, लेकिन उसके दिल में एहसास हो चुका था। उसने फिर इसी चीज पे वो कायम रहा और ये मसला पूछता रहा। आखिरकार किसी ने उसे बतलाया कि तेरी मुआफी क्यों नहीं है, लेकिन एक शर्त है। अब आप गौर करें, शर्त उन्होंने क्या लगाई? 100 बंदों का कातिल है, मुआफी तेरे को दरकार है, उसे मुआफी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि जिस बस्ती में तो तू रहता है ये बस्ती बुरे लोगों की बस्ती है, और अगर तुझे मुआफी दरकार है, मुआफी चाहिए, तो तू ये बस्ती छोड़ और फलां बस्ती में चला जा, वो नेक लोगों की बस्ती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस 100 बंदों के कातिल को भी आखिर में जो मशवरा दिया गया वो यही दिया गया कि तू नेक लोगों की बस्ती में चला जा, और वो रवाना हुआ। अब आप अंदाजा लगाएं, वो वहां पहुंचा भी नहीं, वहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई, लेकिन चूंकि वो नियत करके बुरे लोगों की बस्ती छोड़ चुका था, नेक लोगों की बस्ती की जानिब वो आज़मे सफर था, सफर में के दौरान वो फौत हो गया। लेकिन जब फरिश्ते आए वो झगड़ पड़े, आखिरकार जो फैसला हुआ उस फैसले में यही हुआ कि उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने मुआफ कर दिया और वो जन्नत में चला गया। अब आप इस पर भी गौर करें कि उसे मुआफी के लिए जो शर्त बतलाई गई वो यही थी कि तुझे मुआफ कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह कि तू नेक लोगों की मजलिस में चला जा। तो अजीज सामीन किराम, हमें इन आयात और वाकयात और अहादीस पर गौर करना चाहिए, अपने आप की भी और अपने औलाद की भी तरबियत करनी चाहिए, उन पे भी नजर रखनी चाहिए कि उनके दोस्त, उनके उठने बैठने वाले, कि जिनके साथ उनका उठना और बैठना है वो कैसे लोग हैं। आया उनकी जो मजलिसें हैं वो नेक लोगों के साथ मजलिसें हैं या बुरे लोगों के साथ मजलिसें हैं। तो यकीनन नेक लोगों की मजलिस कि जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू वाले से तशबीह दी, उसके अंदर फायदा ही फायदा है। और बुरे बंदे की मजलिस का अंजाम यही है कि आखिरकार जैसे अबू तालिब के साथ हुआ, कहीं ऐसा ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझने, उस पर अमल करने और नेक लोगों के साथ दोस्ती लगाने और नेक लोगों की मजलिस में जीने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिसंबर